نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میری ایک سنت نو بھی چھٹے گا اوندا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ شادی پہ کتنی سنتیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں، نہ ہمارے اسلام میں تیل مہندی کا تصور ہے، نہ برات کا تصور ہے، نہ کسی چیز کا تصور ہے، صرف نکاح، بس صرف اور صرف نکاح۔ اور وہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نکاح کو مسجد میں آ کے پڑھوایا کرو۔ اور مولوی صاحب جا رہے ہیں حال میں نکاح پڑھانے کے لیے، 6 گھنٹے برات لیٹ ہو گئی ہے اور مولوی صاحب بیچارہ سوکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے واسطے کہ مولوی فیس جو لینی ہے۔ دیکھیں ایک ہے نا مسلمان گناہگار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھی میں گناہگار ہوں، خیر ہے، لیکن اس مسلمان کی وجہ سے جو اسلام بدنام ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت بایزید بسطامی کے دور میں ایک بندہ مسلمان ہونے لگا، مسلمان تھا تو اس کی نہ کسی عیسائی کے ساتھ دوستی تھی، تو دونوں کٹھے بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، عیسائی بھی اور مسلمان بھی۔ وہ جو مسلمان تھا نا اس نے عیسائی سے کہا اپنے دوست سے کہ بھئی تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہو جا۔ عیسائی نے آگے سے جواب دیا کہ بھی تو کیڑا مسلمان ہے، میرے نال تو بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، اے مسلمان ہی ہے، اور پھر تو مجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اس عیسائی نے بات کی، اور یہ دور تھا حضرت بایزید بسطامی کا۔ اس عیسائی نے کہا کہ اے میرے دوست مسلمان، اگر تو مسلمان ہوندے نے بایزید بسطامی ورگے پھر تو میں قربان ہوں، پھر تو میں مسلمان ہو جانا، اگر تیرے ورگے مسلمان نے تو پھر تو رہ نہیں دے، پھر تو میں عیسائی چنگا۔ ایک مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، خود گناہگار ہے، داڑھی نہیں رکھی گناہگار ہے، شادی کر رہا ہے اسلام کے خلاف گناہگار ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو اسلام بدنام ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں اقبال نے یہی کہا نا کہ وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو کے ہندوؤں والے کام کرو، مسلمان ہو کے یہودیوں والے کام کرو، مسلمان ہو کے عیسائیوں والے کام کرو، اسلام کی بدنامی کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ چیز تو پوچھنے کے حقدار ہے نا۔ ایک بندہ نماز میں پڑھ رہا صبح کی، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ کے 10 اور بھی تو سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی تو کوئی نہیں پڑھ رہے، خیر ہے میں نہیں پڑھ رہا، تو بھئی تو نماز نہیں پڑھ رہا خیر ہے، لیکن تیری وجہ سے جو اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ آج بیٹھ کے انگریز تبصرے کر رہے ہیں، انگریز تبصرے کیا کر رہے ہیں کہ مسلمان جڑے جمعہ دے ہوندے نے نا، جمعہ دے اڈے مسلمان جس دن فجر دی نماز تے جمع ہو گئے اس دن اسلام غالب ہو جانا ہے۔ انگریز بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں، کیونکہ انگریز بھی جانتا ہے کہ مسلمان نماز کوئی نہیں پڑھ دے گا، مسلمان نے بس جمعہ دی نماز دی پابندی کرنی، اس واسطے کہ پھر لوگوں وچ مسلمان ہی تو سدانا ہے نا، لوگ پھر نہیں تو کافر کہیں گے کہ جناب تم جمعہ ہی کیوں نہیں، جمعہ ہی نہیں پڑھتا ہے تو کافر ہے نا مراد۔ اپنے آپ مسلمان سدان واسطے جمعہ تو پڑھنا مجبوری ہے، لیکن نماز دی خیر ہے جی، ساڑھے نال دے 10 بندے اور کیڑے پڑھتے ہیں، وہ خیر ہے جی، چھڈو بس۔ تو نکاح کی جو صورتحال ہے، نکاح کی اہمیت ہے، آج مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کن کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ میں چاند ایک حدیث ہے جو آپ کے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانو، رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانو، تم میں سے جو نوجوان طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ سمجھ رہے نا، گناہ سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، انتہائی مشکل کام ہے، گناہ سے بچنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اور آج ایک تحقیق کے مطابق 98% نوجوان زنا کر رہے ہیں، 98% نوجوان زنا کر رہے ہیں، کیونکہ شادی کرنا ہی مشکل ہے۔ اب شادی کرنے کے لیے تو ظاہر ہے ابا کی انفارمیشن لینی پڑے گی، ابا جب تک کہے گا نہیں تو شادی نہیں ہوگی، جبکہ رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من استطاع یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو نوجوان ہے، اب یہ ہر نوجوان ہے، ٹھیک ہے، ہر نوجوان حضور کی حدیث کا مخاطب ہے، فرمایا کہ اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جس بندے کے پاس طاقت ہے، جوان ہے، پیسے بھی ہے، نوکری بھی ہے، تو وہ کیا کرے؟ فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح اس کی آنکھ کی حفاظت بن جائے گی۔ نکاح کرنے کی وجہ سے وہ کسی اور کی ماں بہن بیٹی کو گندی نظر سے نہیں دیکھے گا، بیوی جو گھر میں موجود ہے،
آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ ظاہر جب بیوی اپنے گھر موجود ہے تو کسی عورت کے پاس جا کے منہ کالا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ شادی نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ وہ پھر روزے رکھے، اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو اس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نوجوان ہے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ آگے حدیث پاک آ رہی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں تم نکاح کرو اور ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اس لیے کہ جب بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو میری امت بڑھے گی، اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت پہ فخر کرنے والا ہوں گا، اللہ نے مجھے بہت زیادہ امت عطا فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو بچے دو ہی اچھے، ایک بچے کے پاس ٹیل لگا دیتے ہیں، یہ اصل میں اسلام کے خلاف ہے۔ تو آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وعن سعد بن ابی وقاص، ایک شخص تھا جس کا نام حضرت عثمان تھا، یہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے نا شادی کی چھٹی لینی تھی، آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں شادی کوئی نہ کر رہا، میں ساری رات نماز پڑھا، دیہاڑی جی عادت گزرے تو میں شادی کوئی نہیں کرنی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے کیا کیا، رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن معذور التبتل ولو اذن له لا خط سینا او کما قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی اینج تو نہیں چلنا، شادی تینوں کرنی پینی ہے، اس لیے کہ النکاح من سنتی، نکاح رسول اللہ کی سنت ہے، جب رسول اللہ کی سنت ہے نکاح پھر تو نکاح کرنا پڑے گا، پھر تو شادی کرنی پڑے گی۔ تو وہ جو صحابی تھے جو شادی کی چھٹی لینا ہے نا، میں شادی کوئی نہیں کرنی، حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، شادی تو کرنی پڑنی ہے، نکاح کرنا پینا ہے، اس لیے کہ میں نبی ہاں تو جدو میں 11 شادیاں کیتیاں نے تسی پھر شادی کیوں نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو نوجوان ہے میں نے اکثر دیکھا ہے، آپ یقین جانیں انسان اچھا خاصا ہوتا ہے، پیسے بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہے، گھر بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی ایک شادی۔ اور میں نے آپ ہمارے ہاں تو اللہ کا بڑا فضل ہے نا، گاؤں کے اوپر محلے کے اوپر آپ جائیں نا فارم ہاؤس میں معاذ اللہ، تو وہاں پہ ڈیلی کے زنا ہو رہے ہیں، ڈیلی کے زنا، لوگ زنا کر رہے ہیں لیکن نکاح نہیں کر رہے۔ اب یہ کتنی بڑی لعنت ہے مسلمانوں کے حق میں کہ وہ جناب زنا کر رہے ہیں، کھلے عام زنا کر رہے ہیں، اور ہمارے لاہور میں باقاعدہ اڈے بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں 200 روپے 300 روپے دے کے زنا کر کے آرام سے واپس، زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں، یہ لاہور کے اندر باقاعدہ اڈا بنا ہوا ہے۔ مشرف کے دور میں بل پاس ہوا تھا اور مشرف نے پاس کر دیا بھی ٹھیک ہے یہ کام کرو۔ ہمارے لاہور میں بالخصوص پورے پاکستان میں زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، نکاح کرنے کے لیے لوگ راضی نہیں ہیں۔ تو پھر مسلمان کس چیز کے ہیں بھی؟ جب ہم لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی حضور کے کہنے کے مطابق نہیں گزارا، پوری زندگی تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ مسلمان جب جی مسلمان ہے جی، سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں جی مسلمان ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور والا جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں کیا ایک دن بھی حضور کی سنت کے مطابق گزارا ہے؟ اور پھر کیا جی مسلمان ہے؟ اگر مسلمان ہے تو پھر رسول اللہ کی حدیث کدھر گئی ہے؟ اگر مسلمان ہے تو اللہ کا قرآن کدھر گیا ہے؟ وہی حالت ہے جو دور صحابہ میں منافقوں کی حالت تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے آ جاتے، دکھانے کے لیے جمعے پہ آ جاتے، تو لیکن یہ ہے کہ اندر سے اندر وہ کافر ہی کافر تھے۔ آج یہ صورت حال ہے مسلمانوں کی۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس بندے کو واپس کیا، فرمایا جا کے نکاح کرو اور جا کے شادی کرو۔ اور ہمارے ہاں جب تک بچے کی جاب نہیں لگتی، اچھی نوکری نہیں ہے، زمین نہیں ہے، لوگ نکاح نہیں کرتے۔ آگے میں حدیث پاک پیش کروں گا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ خوف کی وجہ سے نکاح کو چھوڑ دیتا ہے، بھوک کی وجہ سے کہ جناب ساڑھے دا کاروبار ہی کوئی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلیسا منا، اوندا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج ہمارے پاکستان کی 80% جو لوگ ہیں جب تک بچے کی جن نوکری نہیں ہے جی، بچے کی بھی نوکری نہیں ہے بھی بچے کی، وہ بھی گناہ کر رہا ہے، پھر وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی نوجوان نسل ہے ان کے نکاح کریں یار، یہ کیا وجہ ہے؟ اگر ماں باپ کو پتا ہے کہ ہمارا بیٹا باہر جا کے منہ مار رہا ہے، نکاح زنا کر رہا ہے، اور ماں باپ اس کی پھر بھی شادی نہیں کر رہے، تو یاد رکھیں کہ اس کی اولاد کا گناہ اس کے ماں باپ کے پلے میں جا رہا ہے۔ کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اولاد جوان ہے، اور ہمارے ہاں جب کہ نوجوان اپنے ماں باپ کو جب جا کے بولے کہ شادی کرو میری، امی بولتی ہے کہ بڑا تو بے حیا انسان ہے، گل تیرے پیو نے کدی نہیں کی سی جڑی، تو وہ بھی شادی کا کہہ رہا ہے، وہ بے حیا بندہ ہو گیا، اب جا کے زنا کرے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ماں باپ بعض اوقات اپنی نوجوان نسلوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ایک بچہ نوجوان ہے اس کی شادی کرے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے مولا علی کو وصیت فرمائی، فرمایا علی 3 چیزوں میں کبھی دیر نہیں کرنی،
ان میں سے ایک کام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اولاد جوان ہو جائے اس کی جلدی سے نکاح کر دو، اس کی جلدی سے شادی کر دو۔ روزی اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں کوئی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا، روٹی تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے رہا ہے۔ ہمارا پاکستان 76 سال سے اس پاکستان کو لوگ کھا رہے ہیں، 76 سال سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جنرل کرنل، یہ عہدیدار، یہ وزیرستان، یہ فلانستان، یہ حکمران 76 سال سے پاکستان کو کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان میں بھوک کی وجہ سے کوئی نہیں مرا۔ روٹی اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے بھوک کی وجہ سے نکاح نہ کرنا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھوک کی وجہ سے اور جو مال نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کرتا ان کا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اب یہ جو حدیث پاک ہے نا یہ بڑی خاص حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اور تسی میرا ماں پیو ہو، تسی میرا سب کچھ ہو، ہن مینوں اے دسو کہ میں شادی کیویں کراں، شادی دسن دا کوئی طریقہ دسو مینوں شادی کرن دا۔ رسول پاک ان ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے۔ کتنی وجہ سے؟ بولے اونچی آواز سے، کتنی وجہ سے؟ 4 وجہ سے۔ حضور نے فرمایا 4 وجہ سے عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ کون کون سی وجہ؟ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے کہ جہیز واوا سارا لے کے آئے گی، اور فرمایا والی حسبہا، اس کے حسب کی وجہ سے، وہ جی سیٹھ صاحب دی بیٹی ہے، وزیر صاحب کی بچی ہے۔ آگے فرمایا والی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والی دینہا، اس کی دین کی وجہ سے۔ یعنی 4 طریقے ہیں عورت سے شادی کرنے کے۔ انسان جو شادی کرتے ہیں نا کسی عورت کے ساتھ، اس کی 4 وجہ ہوتی ہے، 4 وجہ۔ سب سے پہلی وجہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے مال کی وجہ سے، وہ چلے سونی نہیں ہے خیر ہے لیکن جہیز واوا سارا لے کے آئے گی نا، مال کی وجہ سے۔ آگے حضور نے فرمایا حسب کی وجہ سے، وہی پھر فرمایا کہ جمال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، یہ 4۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تو پتہ کرنا کی ہے، تو کن وجہ تو شادی کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاصفر بذات الدین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو لڑکی دا دین ویکھ کے شادی کریں، نہ مال ویکھ کے شادی کریں، نہ حسب ویکھ کے شادی کریں، تے نہ جمال ویکھ کے شادی کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دین ویکھ کے شادی کریں، کہ بچے دین دے نال کیڑی مخلص ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز دیکھی نہیں جاتی، دین والی چیز دیکھی نہیں جاتی۔ کیا کیا دیکھا جاتا ہے؟ مال، بچی جہیز کی طرف۔ اور آج کل تو اللہ تعالیٰ معافی دے، لڑکے والے جا کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ لڑکی کو کیا کیا دے سکتے ہیں، جہیز میں کیا کیا دے سکتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بلکہ میں بھی آپ آگے چل کے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی 4 بچیوں کی شادی کی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے خود بھی نکاح فرمائے ہیں۔ تو وہ نکاح کیسے تھے اور آج ہمارے نکاح کیسے ہو رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ابو ہریرہ، تو نے اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو فاظفر بذات الدین، تو دین کی وجہ سے شادی کرنا۔ آج ہمارے ہاں بھی اور جی لڑکی نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے، جی اسکول کی تعلیم پوچھتا ہے، اسکول کی، یہ نہیں پوچھتا کہ بچے قرآن بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، کوئی مسائل بھی آؤندے نے کہ نہیں آؤندے، اچھی تربیت بھی ہو کہ نہیں، اور جی بچے اسکول کتنا پڑھی ہے جی۔ اور میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جناب وہ BA بچوں نے کیا ہوتا ہے اور گھر میں بیٹھ کے 20 برتن دھو رہی ہوتی ہیں، کوئی خواہ دکھانے کے لیے کہ جناب بس یہ کڑی رہ کے آ رہے ہیں جو BA پاس پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی BA، یہ کوئی فخر کرنے کی بات ہے؟ فخر کرنے والی بات کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے قافلہ بھیجا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توڑے چوں قرآن پاک کیوں سب تو زیادہ یاد ہے۔ ایک چھوٹے صحابی سن، بڑے بڑے صحابہ بھی سن، لیکن ایک چھوٹے صحابی بھی سن۔ چھوٹے صحابی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے قرآن سب تو زیادہ یاد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سارے صحابہ نے فرمایا سارے کن کھول کے سن لو، تہاڈا سردار ہے بچائیے، تہاڈا سردار ہے بچائیے، اس واسطے کہ قرآن یاد ہے۔ اور فخر کرنے والی چیز قرآن ہے، میٹرک کوئی نہیں ہے۔ آج انسان چوڑا ہو کے بیٹھے جی میں جی ہیڈ ماسٹر ہوں، میں جی اسکول ٹیچر ہوں، اور خدا کے بندے یہ فخر والی بات نہیں ہے، یہ ذریعہ معاش ہے، روٹی کمانے کا ذریعہ تو ہے، ذریعہ فخر نہیں ہے۔ یہ فخر کا کون سی چیز ہے فخر والی؟ اللہ کا قرآن ہے۔ حافظ فخر کرے الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، عالم دین فخر کرے، فخر بنتا بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں فخر کرنے والی۔ یہ اسکول کی تعلیم کون سی ہے بھی فخر کرنے والی؟ یہ ذریعہ معاش تو ہے لیکن فخر کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ تو نے اگر شادی کرنی ہے تو دین کی وجہ سے شادی کرنا، دین کی وجہ سے۔ آج اپنے سینوں میں جھانکے اور پورے پاکستان میں تلاش کرے کہ ایسے کون کون سے نوجوان ہیں شادی شدہ ہیں کہ جنہوں نے عورت کے ساتھ اس وجہ سے شادی کی کہ عورت دیندار تھی۔ آپ کو 100 میں سے 2 بندے بھی نہیں ملیں گے، سارے شادی کرتے ہیں مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے۔
تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر کسی عورت کے ساتھ شادی کرو اس کے دین کی وجہ سے کرو۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک بھی بڑی سننے کے قابل ہے، بڑی کمال کی حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا کی دنیا خیر ہے، ساری دنیا خیر ہے اگر اچھے طریقے سے نبھائی جائے۔ فرمایا ساری دنیا خیر ہے، اور دنیا میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ انسان کی نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی انسان کی پوری دنیا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نیک بیوی تلاش کرنے کے ساتھ ہی بڑھے گی، ایویں کوئی نہیں ملے گی۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسامہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنا اضر علی الرجال من النساء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں اپنی امت پر ایک چیز کا بڑا خوف کرتا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام کو پریشانی تھی اپنی امت پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو میری امت کو گمراہ کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت کا فتنہ ہے۔ عورت کا فتنہ میری امت کو گمراہ کر دے گا۔ بڑے سے بڑا حاجی، بڑے سے بڑا غازی عورت کے سامنے ٹک جائے انتہائی مشکل کام ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو کافر نے ہمیشہ جو بھی کام کیا نا، کافر نے مسلمان کو جو بھی اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے عورت کے ذریعے سے۔ یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں نا، برطانیہ میں، امریکہ میں، فلاں فلاں میں، فلاں فلاں میں، تو وہ جو ان وزیروں کو، مشیروں کو، وہ پھر کافر جو ہے وہ بچیاں پیش کرتے ہیں، بچیاں، لڑکیاں پیش کرتے ہیں کہ جناب ساڈے کو پیسے بھی لو تے بچیاں بھی لو تے پاکستان میں بیٹھ کے غداری کرو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، کہ میری امت عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوگا میرے عورت کے لیے، اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج انگریز نے پوری پاکستان میں عورت ہی پھیلا دی ہے، دفتر میں جائے تو عورت بیٹھی ہے، ہسپتال میں جائے تو عورت بیٹھی ہے، بس میں جائے تو عورت بیٹھی ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا آج کل ہمارے ہاں تو جب رشتہ لین دین کی بات آتی ہے نا، عورتیں جاتی ہیں، عورتیں جا کے ان کے گھر والوں سے مل رہی ہیں، ملاقات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، وہ بھی مرد کہاں مر گئے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، میری امت کو برباد کر دے گا۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا حلوۃ خادرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو دنیا میں تم خلیفے بن کے آئے ہو، خلیفے، کہ تسی مر جانا ہے، تہاڈی سیٹ تے کسی ہور نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور غوث اعظم کا ایک قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے، اور میری روح خوش ہوگی وہ قول پڑھ کے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنا گھر بنا رہا ہے نا، گھر بنا رہا ہے اپنا، کوئی بھی بندہ اپنا گھر بنا رہا ہے نا، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ذاتی گھر سمجھ کے بنا رہا ہوتا ہے، اے جی میرا گھر ہے۔ حالانکہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اسی گھر میں اس بندے کا پوتا پیدا ہونا، پوتا اس بندے کی سیٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ تم تو زمین میں خلیفے بن کے آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہم آئے ہیں جانے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیف تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو، تم اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو کہ کسی اور کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آگے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دنیا کے حوالے سے ڈرتے رہنا، کبھی حرام کما کے نہ کھانا، اور فرمایا کہ واتقوا النساء، عورت کے بارے میں ڈرتے رہنا، عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ قسم خدا کی آج جو ظلم پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا۔ ہم عورت کو پتہ کیا لے کے آتے ہیں؟ رکھیل بنا کے لے آتے ہیں گھر کے کام کاج کے لیے۔ ہمارے ہاں لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ جناب اے بندہ اپنی بیوی نے بہت زیادہ ماردا ہے، لوگ مشہور ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو عورت اپنا گھر بار چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے آ رہی ہے، ماں باپ چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنا بچپن چھوڑ کے آ رہی ہے، جوانی چھوڑ کے جا رہی، وہ سارا کچھ اس نے آپ کے حوالے کر دیا، تو کیا کم از کم آپ اپنی بیوی کی وجہ سے غصہ بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ اب چھوٹی چھوٹی بات میں جناب ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور آج عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عورت کا وراثت میں سے حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ جب عورت اپنے بیٹی جب اپنی وراثت کی بات کرتی ہے نا کہ ابا مجھے بھی وراثت چاہیے، بھائیوں کو بولتی ہے، تو بھائی جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ اسی تیری شادی نہیں کی تھی، وہ بھی شادی کی تھی اسے پوچھ کے کی تھی آپ نے، بچی کو تو اس کو وراثت کا حق ملنا چاہیے، بیٹی کو وراثت کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ تھوڑا ظلم ہے آج کی عورت کے ساتھ۔ اور جناب بھائی فرعون بن کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی بہن کے حق میں ڈاکہ مارتا ہے،
اور پھر بھائی بولتا ہے تیری شادی نہیں کی سی، اور بھائی شادی کی سی اپنا نام بھی کھان واسطے، اپنا پیسہ بھی کھان واسطے، بچی دی بھائی واسطے تھوڑی کی سی، بیٹی نو حق مار دو تسی جناب انہاں وراثت جو حصہ دیو۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کو ان کے حق ادا کرنا، یہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں قاری صاحب آج کس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، اور خدا کے بندو میں آپ کو صحیح بتاؤں، آج جو حال ہماری شادیوں پہ ہو رہا ہے نا، ایسا نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں۔ ہم لوگ تو مجبور ہیں، مولوی بیچارہ مجبور کیا ظاہر ہے، اب مولوی جس ولیمے پہ روٹی کھانے کے لیے گایا ہوا ہے ان کے خلاف تھوڑی بات کر سکتا ہے مولوی، کیونکہ حضرت صاحب خود کھان واسطے آئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں نا شادیوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے، ہمارے یہاں شادیوں میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب مہمان جاتے ہیں نا لڑکے والے، تو آگے شادی ہال کے دروازے کے اوپر نا لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں ہاتھ میں پھول لے کے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی بری رسم ہے؟ اب ایک نوجوان لڑکی، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے، لوگ اپنے گھر کے اندر کیمرے والے کو لے کے آتے ہیں جو ویڈیو بناتا ہے۔ اگر ویسے ہم لوگ بازار میں جائیں نا، ویسے بازار میں جائیں، ہم گاڑی میں ہمارے بچے بھی ساتھ ہیں، اور اگر ہم بالفرض کسی گاڑی سے اتریں، موٹر سائیکل سے، کار سے، اور کوئی بندہ آ کے کیمرہ آن کر کے ساری بچی دی ویڈیو بناوے نا، سانو کیڑا غصہ آنا ہے، ممکن ہے انہوں نے لڑ پئی ہے یا انہوں گولی مار دی ہے۔ اور شادی حال کے اوپر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو کیمرے والے کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم خود اپنی بہن بیٹی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قسم خدا کی مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا جب میں کہیں نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں، وہ کیمرہ میں لگا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ جناب دلہن کے چہرے کو ٹچ کر کے اوپر کرتا ہے، اے جی دوپٹہ ہٹاؤ جی، وہ خبیث کے بچے تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے بعد جو ہے وہ جناب شادی کوئی نہیں ہوتی جی، اور یہ رسم ہے مسلمانوں کی، اور یہ حال ہے مسلمانوں کی شادیوں کا۔ اب تو گھر کے اندر شادی کا سلسلہ ہی نہیں ہے نا، اب تو شادی حال ہو چکے ہیں، دلہن کو سجا کے سوار کے وہ اسٹیج کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تاکہ ہر آنے والا بندہ ان کی زیارت کرتا جاوے۔ اور بھئی یہ رسم کہاں سے نکالی ہے؟ میں آپ کو پھر بما کے دوہل بتا رہا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ جوش خدابت نہیں ہے، میں اپنے دکھ سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن موجود ہے، پورا قرآن، رسول پاک کی پوری حدیثیں موجود ہے، کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دو کہ یہ جو ہم آج کل شادیاں کر رہے ہیں یہ حدیث کے مطابق ہم لوگ شادیاں کر رہے ہیں۔ شادی ٹوٹل 6 چیزوں کا نام ہے بس، اس سے ہٹ کے باقی سب بکواس ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا شادی صرف 6 چیزوں کا نام ہے، 6 چیزیں، اس کے اندر 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ فرض کیا ہے؟ ایجاب و قبول، لڑکی سے اب جا کے پوچھے بھی ہم نے آپ کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کیا، قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے۔ لڑکے سے پوچھ لے بھی آپ یہ قبول کر دیجیے، قبول کرتے ہیں، ایک یہ فرض ہے نکاح کے اندر۔ اور دوسرا 2 گواہ، کم از کم 2 گواہ لازمی ہے۔ یہ نکاح کے اندر 2 فرض ہیں، نکاح کے اندر ایک چیز واجب ہے جس کو حق مار بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ حق مار دینا واجب ہے، اور لوگ تو ظلم کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو حق مار دیتے کوئی نہیں، لکھوا لیتے ہیں لیکن بعد میں دیتے کوئی نہیں، یہ تو بڑا ظلم کرتے ہیں۔ یہ چیز واجب ہے، 2 فرض ہے، ایجاب قبول، 2 گواہ، ایک چیز واجب ہے، اور یہ مہر جو ہے، مہر عورت کو جو مہر دے یہ واجب ہے، اور 3 چیزیں سنتیں ہیں، ایک خطبہ جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں، اور دوسرا چھوارے تقسیم کرنا، اور جو تیسری سنت ہے وہ دعوت ولیمہ کرنا۔ یہ ٹوٹل 6 چیزیں شادی کے اندر فرض، واجب اور سنت ہے، باقی کسی اور چیز کا شادی نام ہی نہیں ہے۔ میں وہ بتا رہا ہوں جی، بتا رہا ہوں میں، یہ 6 چیزیں میں پھر گنوا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں۔ شادی کے اندر 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض کون سے ہیں؟ ایجاب و قبول، لڑکی لڑکے سے پوچھیں، اور خدا کا واسطہ جو بھی اپنی بچیوں کی شادی کرے نا کم از کم بیٹی سے پوچھ لیا کرے۔ اور میرے خیال سے پاکستان میں یہ قانون بننا چاہیے کہ بچی اور بچے کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہونی چاہیے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی داڑھی کی وجہ سے، اپنی ماں اپنے دوپٹے کی وجہ سے، باپ اپنے نام کی وجہ سے اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک بچی جو بیچاری رو رو کے دھاڑے مار مار کے کہہ رہی ہے کہ پاپا میں نے وہاں پہ شادی نہیں کرنی، مجھے لڑکا پسند نہیں ہے، لیکن باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹی میری عزت کا مسئلہ ہے، میں نے تجھے پاس بول کے بڑا کیا ہے، اتنی تجھے پیسہ لگا، اتنی تجھے تعلیم دی ہے، تیری تربیت کی ہے۔ وہ بھی تربیت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کو پالنے پڑھانے کا کیا مطلب ہے کہ جب جوان ہو جائے ان کو جہنم میں اٹھا کے ڈال دو؟ تو کم از کم شادی کے ٹائم بچے کی مرضی لازمی پوچھ لیا کریں کہ بیٹا تم وہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ 6 چیزیں ٹوٹل ہے شادی کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں۔ اور بھئی یہ تیل مہندی کہاں سے آئی ہے؟ یہ جہیز کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں سامان پوچھنے کے لیے، قاری صاحب وہ
میں ذرا شادی کا سامان لین واسطے جا رہا. وہ بھی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جی منڈے والے آ رہے ہیں لڑکی نو ویکھن واسطے. وہ بھی کی سامان لین جا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے صاحب وہ 2.5 من دودھ سی تے 250 کلو مٹھائی سی تے 4-5 کلو دیسی گھیو سی. وہ بھی کس واسطے لے کے آ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے صاحب وہ منڈے والے آ رہے ہیں. وہ خدا کے بندے ابھی تو وہ دیکھنے کے لیے آ رہے اتنا خرچہ کر رہا ہے, تو تیل مہندی پہ کیا کرے گا, شادی پہ کیا کرے گا؟ تو یہ سارے حضور کہاں سے رسم نکل کے آئیں؟ یہ تیل مہندی کی رسم کہاں سے نکل کے آئی؟ یہ برات کی رسم کہاں سے نکل کے آئی؟ یہ پیسے لٹانے کی رسم کہاں سے نکل کے آئی؟ اور میں پھر اقبال کا شعر پڑھوں گا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جن کو دیکھ کے شرمائے یہود. حیدر فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم مسلمانوں کے یہ انداز مسلمانی ہے. ٹھیک ہے نا. رسول پاک علیہ السلام کے دور میں کوئی برات کا نام و نشان ہی نہیں تھا. ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, اتنا تھوڑا سالن لگیا سی موڑے دے نال. نبی علیہ السلام نے فرمایا کتھوں آ رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے شادی کی تھی تو میں اتھوں آ رہا ہوں, میں شادی کی تھی میں اتھوں آ رہا ہوں. رسول پاک کو خبر ہی کوئی نہیں ہے. صحابی رسول ہے, مدینہ طیبہ دا واقعہ ہے, اور نبی پاک علیہ السلام کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے صحابی شادی کی تھی ہے. پتہ اس گل کا کی مطلب ہے؟ نکاح کرنا ایڈا سوکھا سی, کوئی برات نہیں, کوئی جناب سسٹم نہیں, آرام سے نکاح کرو بھی گل ختم, اللہ اللہ دے خیر صلاح. آپ جانتے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جناب جہیز دینا جی جائز ہے. میں کہ جی کیوں جائز ہے؟ دسو سانو بھی تو دسو بھی جہیز کیوں جائز ہے. وہ کہتے دیکھو جی نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز کوئی نہیں دیتا. میں کہ حضور والا دیتا ہے لیکن جہیز ہے کی سی؟ پھر میں کہ دیکھو تو سیدھا ایک بیٹی دی گل کر رہے ہو سیدہ فاطمہ دی. میں کہ میں نبی پاک علیہ السلام دی 3 بیٹیاں دی گل کرنا. رسول پاک علیہ السلام نے 3 بیٹے دی پہلے بھی شادی کی سی. دسو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے کی جہیز دیتا سی اپنی بچی نو؟ حضرت زینب نے نکاح کیا, حضرت رقیہ ام کلثوم نے نکاح کیا. اس تو بعد چونکہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام زینب نے نکاح کیا نا, اگے جڑے داماد سن نبی پاک علیہ السلام دے وہ بزنس مین سی. نبی پاک علیہ السلام نے جہیز کوئی شاہ نہیں دیتی اپنی بیٹی زینب نو, بلکہ حضرت اماں خدیجہ دے گلے وچ ہار سی, وہی ہار اتار کے نا اپنی بیٹی دے گلے وچ پا دیتا. اور جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے کی 2 بیٹیاں, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم. نبی پاک علیہ السلام نے دونوں بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی کو دیا. حضرت عثمان غنی مدینہ طیبہ کے سب سے مالدار انسان تھے, اور دسو مینو عثمان غنی نے کیڑا جہیز دیتا, یا نبی پاک علیہ السلام نے کیڑا جہیز دیتا اپنی بچیاں نو؟ اس کے بعد مولا علی کی یہ جو حضرت فاطمہ کی جو روایت مروی ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک چٹائی دی, ایک تکیہ دیا, ایک مشکیزہ دیا, ایک چکی دی. وہ پتہ کس وجہ سے دی؟ اس واسطے کہ مولا علی دی حالت خستہ سی. نبی پاک علیہ السلام جب پوچھا علی سے, فرمایا علی تیری شادی ہو رہی ہے, کوئی شے ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو تو زیرہ ہی ہے بس, اور تو کوئی شے نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی حق مار بھی تو دینا ہے نا, جائے نو ویچ کیا تھا آگے حق مار ادا کر. رسول پاک علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے. میں آپ کو پھر یہ بات دعوت فکر کے لیے کہہ رہا ہوں, نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 4 بچیوں کے نکاح کیے, اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. میں یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں, آج کے مسلمان کی آنکھیں کھولے کر نہیں کھلانے کے لیے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بچیوں کی 4 بچیوں کی شادی کی, 4 بچیوں کی, اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا. آج کے باپ سود پہ پیسے اٹھا کے اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے, سود پہ پیسے اٹھا کے. کس لیے؟ کہ میرا نام و نشان باقی رہ جائے. چلو امیر تو تھا ہی تھا نا امیر, آج غریب بھی اسی پٹڑی پہ چل رہا ہے. غریب بھی اس کی بھی فوراً پٹاخل کوشش ہے کہ جی میں شادی زرداری صاحب نے کی تھی نا انہیں میں بھی کم از کم شادی کرا. وہ غریب بھی اسے پاسے ڈور پہ ہے. تو میرے بھائیو دوستو یاد رکھو, نکاح کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اور آج جس طریقے سے ہم سنت کو استعمال کر رہے ہیں نا اپنا نام دکھانے کے لیے, اپنا گھر دکھانے کے لیے, اپنی دولت دکھانے کے لیے. بلکہ میرے ایک نمازی تھے صاحب کا مسجد میں, وہ مسجد بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. میں انہوں کیا میں کہ صاحب تسی ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے کھلو کے نماز پڑھیا کرو تسی. وہ کر سب تو پتہ ہے پھر بیمار بندے ایک بار اٹیک ہو گیا, میں کھلو کے نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں کہ چلو ٹھیک ہے. وہ جو کہ امام دی نظر ویسے بڑی مقتدی ہوندی ہے, سمجھ رہے ہو نا. اچھا اندر بچے دی شادی سی, بلکہ ان دی بیٹی دی شادی سی. جدو بیٹی دی شادی سی نا تو دماد سب آئے شادی حال کے اندر, وہی نمازی بابا جڑا بہ کے نماز نہیں پڑھ سکتا سی, انہیں جناب آدھا گھنٹہ کھلو کے اپنے دماد تے پیسے سٹے. اور میں ویکھ کے انہوں ویکھ رہا سی بیٹھ کے, میں کہ کیسا بغیرت انسان ہے جناب, 5 منٹ بیٹھ کے کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. کہتے جی میری ٹنگا ہی درد ہے, لیکن آدھا گھنٹہ جناب کھلو کے دماد تے پیسے سٹی جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ میں گیا تو نکاح پڑھایا تو کہتے جی کنی فیس ہے جی. تو میں نے کہا جی جنہ تسی انہاں نوں دتا نا اے جڑے ڈول دھماکے والے نے پاپوں والے, میں کہ جنی تسی انہاں نوں پیسے دیتے نے انہیں سانو دے دیو, مرحبا مرحبا اسی راضی ہاں. وہ تو دے کے بیٹھا سی 50,000 روپے. مولوی صاحب نہیں ٹھیک ہے لیکن فیس.
میں کہ فیس کا کیا؟ میں کہ 10 مینوں کہ جڑے تو بینڈ باج لے کے آئے ہیں انہوں نے شادی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے؟ کہتے جی وہ جی ایسی بات نہیں ہے کہ اصل مجبوری ہے گزارنا پڑتی ہے. میں کہ گزارنے پڑتی ہے بچیا، تو جڑے لوگ آ کے شادی حرام کر رہے ہیں انہوں تو 50,000 روپے دے رہے ہیں، اور جس بندے آ کے شادی حلال کی تو 2,000 روپے دے رہے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں حضرت صاحب، نہ ہمارے اسلام میں تیل مہندی کا تصور ہے، نہ برات کا تصور ہے، نہ کسی چیز کا تصور ہے. صرف نکاح، بس صرف اور صرف نکاح. اور وہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نکاح کو مسجد میں آ کے پڑھوایا کرو. اور مولوی صاحب جا رہے ہیں حال میں نکاح پڑھانے کے لیے، 6 گھنٹے برات لیٹ ہو گئی ہے اور مولوی صاحب بیچارہ سوکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے واسطے کہ مولوی فیس جو لینی ہے. اور مولوی کی اوقات نہیں ہے جناب، میں صحیح بات کرتا ہوں، یہ میرا درد ہے دل کا. مولوی کی اوقات نہیں ہے کہ جناب کہے کہ جناب ایسے مسجد لے کے آؤ، بھی ایویں نکاح مسجد لے کے آؤ، کوئی گل نہیں حضرت صاحب. آخری بات میں آپ کو عرض کر کے زیادہ چاہوں گا، آج پوری دنیا کے اندر جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، وہ جتنے بھی نکاح کرتے ہیں وہ اپنے چرچ میں جا کے کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر بادشاہ اس کے بچے کی یا بچی کی شادی ہے نا یہودیوں اور عیسائیوں میں، تو وہ اب بھی جا کے چرچ میں جا کے اپنے پادری سے جا کے نکاح پڑھواتے ہیں. ان کا پادری چرچ میں بیٹھا ہوتا ہے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، وہ اپنی بچی کو یا بچے کو چرچ میں لے کے جاتے ہیں پادری سے نکاح پڑھوانے کے لیے. اور آج ہم لوگ مولوی کو فون، مولوی صاحب تسی پہنچے نہیں ہے جے، برات 1.5 گھنٹہ ہو کے آج بیٹھی ہے. اور خدا کے بندے، رسول اللہ کی سنت ہے نکاح مسجد آ کے پڑھاؤ. اور خدا دا واسطہ نے یہ تیل مہندی سسٹم ختم کرو، یہ برات سسٹم ختم کرو. جڑے تسی 6 لاکھ 8 لاکھ روپے شادی تے برباد کرنے نے نا، اے کسی غریب دی امداد کر دو. اے میرے کو پوری کتاب حدیث دی بھری پئی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے خود کیویں شادی فرمائی، اپنی بچیاں دی شادی کیویں کیتی. اے میں ایک آیا کریمہ پڑھ کے پوچھنا تھوڑے کو دسو تسی مسلمان ہو اور تھوڑی شادی کیوں جی ہو رہی ہے. میں ویکھے ایسے نمازیاں نو جناب جنہاں دی 70 سال عمر گزر گئی ہے، جمعے پڑھدے ہوئے اور 20 سال گزر گئے مولوی صاحب دے درد سنتے ہوئے، لیکن زندگی وچ ایک شادی بھی رسول اللہ دی سنت دے مطابق نہیں کیتی. اور پھر کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں. اس واسطے یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میری ایک سنت نو بھی چھٹے گا اوندا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگ شادی پہ کتنی سنتیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کو ہدایت نصیب فرمائے. وما علی البلاغ المبین.